بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے میں حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت واقعہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے امیر، اتنا کھانا پینا، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہننے والے جو صحابی رسول بنے، اور ان کی زندگی کا حوال سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم پسند آ جائیں۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمر، چڑھتی جوانی بڑے ہی خوبصورت، چڑھتی جوانی بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی پیارے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمر اتنا مہنگا جوڑا مکے میں پہنتے تھے، اتنا مہنگا جوڑا پہنتے تھے، مکے میں کوئی اور نہیں پہنتا تھا۔ اتنا جوڑا مہنگا کوئی اور مکے میں اتنا مہنگا جوڑا نہیں پہن سکتا تھا جو حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ پہنتے تھے۔ تو جتنے حضرت مصعب بن پہنتے تھے اتنا کبھی کسی نے اعلیٰ جوڑا نہیں پہنا۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھائے، اعلیٰ قسم کی چیزیں اور اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز استعمال کی۔ وہ جو چیزیں کھاتے تھے وہ بڑی اچھی تھی اور بڑی انمول چیزیں، اسپیشل وہ چیزیں کھانے والے، اسپیشل کھانا کھانے والے ہیں، بڑے ہی لاڈلے تھے۔ اور وہ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نازوں میں پلا ہے، تو بڑا نازوں میں پلا ہے، اس رستے کا کیسے مسافر بنے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بڑا ناز سے پلا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سب سے اچھا کھاتا ہے، سب سے اچھا پہنتا ہے، بڑے اپنے ایک طریقے سے زندگی گزارا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بڑا ناز سے پلا ہے، اس رستے کا کیسے مسافر بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں کھانے پڑتی ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلمہ تو پڑھائیں۔ پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پھٹے پرانے بھی کپڑے پہنے۔ پھر مولا کائنات، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا اور دوسرے میں نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھی اور یہاں پہ ویڈیو تھوڑا بریک کرتا ہوں اور آپ کو ساتھ کچھ آپ اس بات کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے پاس دیکھیں نا پہننے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کتنے جوڑے لڑکے ہوتے ہیں، پھر ہم اس سے بھی اور اچھے لینے کی اور لیتے بھی ہیں، لیکن میں اسے منع بھی نہیں کرتا، اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس پہ خرچ ضرور کریں، لیکن میرے دل ساتھ اگر عاجزی بھی اختیار کریں نا تو پھر رنگ ہی نرالا ہو جاتا ہے، پھر زندگی ہی ایسی بن جاتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو پسند آ جائیں گے ہم، اور پھر ہماری زندگی دنیا کی بھی اچھی اور آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ، میرے ساتھ وعدہ کریں، ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ تو ایک حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کے پیروں میں کبھی ایک پاؤں میں جوتا دیکھا دوسرے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں دیکھتے تھے، غلامی کی اور ماں نے قید کر دیا، باپ نے بھی قید کیا، مار بھی کھائی، ماں نے بھی قید کیا، باپ نے بھی قید کیا، مار بھی کھائی۔ پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر وہ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اپنی جان پسند تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ سبحان اللہ، مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سے پہلے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھیں مرتبہ عطا فرمایا، جو مقام عطا فرمایا، پھر وہ سنیے میرے ویورز، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پھر جب مصعب بن عمر جب اپنی جان پسند تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، تو مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سے پہلے
اپنے سے پہلے مبلغ بنا کر بھیجا، ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو۔ وہ چڑھتی جوانی بڑا بادشاہ آدمی، لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے۔ آج میرے ویور لوگ اپنا رویہ نہیں توڑنا چاہتے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم ادھر اس مقام پہ، یہ ہمارا مقام ہے، دنیا میں کھڑے ہو کے اس طرح کہتے ہیں جس طرح ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، یہ مقام ہے ہمارا، ہماری یہ عزت ہے، ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ مقام، اس مقام سے ہم نہیں ہٹ سکتے، ہمارا مقام ہی یہ ہے، ہم اسی سیٹ کے قابل ہیں۔ لیکن میرے ویورز یہ تو دنیا ہے، فانی ہے، یہ کون سا مقام؟ مقام بنانا تو آخرت میں بنائیں، مقام بنانا ہے تو وہ آخرت قبر کے بعد کا بنائیں، مقام بنانا ہے تو اس میں بنائیں جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے کہ یہ میرا امتی ہے۔ پھر اپنی شکل، اپنا طریقہ کار زندگی ایسی گزاریں، جب آپ جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میرا امتی ہے۔ تو امتیوں کا پھر حال ہے کہ ہم زندگی میں ہمیں بدلنا پڑے گا، عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو پھر آج ہم اپنا رویہ نہیں توڑنا چاہتے۔ جو بندہ زندہ ہوتا ہے نا میرے میرے، جو بندہ زندہ ہوتا ہے، زندگی میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، اس میں لچک ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے اس میں۔ جو پورا اکڑ جائے سمجھو وہ مردہ ہے، جو پورا اکڑ جائے، بات نہ مانے اور اپنی ایک ضد پہ اڑا جائے، وہ سمجھ لو مردہ ہے۔ اور جو آدمی لچک والے ہوں، جو آدمی لچک والے ہوں، وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے، اور اگر اکڑ جائیں تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پھر بھی تو نیچے جھکنا پڑتا ہے۔ میرے ویورز کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے! تو یہ اکڑ ہے کس چیز کی؟ انسان کی اکڑ ہے کس؟ انسان اپنی پیدائش بھول جائے، ایک دفعہ وہ بھول گیا ہے، یاد کر لے کہ کیا کدھر سے پیدا ہوا ہے، کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ تو میرے ویورز تعریف اس ذات کی جس نے پیدا کی، جس نے جہان بنایا، تعریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف اللہ اور اس کے رسولوں کی، تعریف اس کے انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے ویورز۔ ہم تو ایک اگر میرے ویورز اگر سر کا درد ہی ہو جائے نا تو ہم تو اس کے لیے اس سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ تو پھر تکبر اور غرور کس بات کا، کس بات کا غرور کر سکتے ہیں ہم کہ ہمیں ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے نا تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس پہ کہیں چلنے کے لیے، ایک قدم چلنے کے لیے اگر چلتے تو لنگڑا کے چلتے ہیں۔ تو ہماری اوقات کیا ہے؟ انسان کی کیا اوقات؟ انسان کی اوقات تب ہی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر انسان کی بڑی اوقات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، پھر انسان کی بڑی اوقات ہے، بڑی اوقات ہے، بڑا مقام ہے انسان کا۔ لیکن اس کے لیے دین اسلام کا چننا بہت، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہی ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو مسلمان کہلوانے سے بہتر ہے زیادہ کہ پریکٹیکل کریں، اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ لوگ نقل کریں آپ کی کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اپنی زندگی کو ایسا بنائیں۔ تو میرے پیور، تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاؤں میں آئے تو کچھ چیز پھر تو جھکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر ہی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ پاتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، اس لیے کہ ان کے اندر لچک ہی نہیں ہوتی، تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہتے ہیں ساری زندگی تکبر کے بت بنا کے پوچھتے ہیں ساری زندگی، تو ان کو ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی، ہر چیز قربان کر دی، وہ صحابی ہر چیز قربان کر دی، حضور کے نام پہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ آخر حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، جس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا ہے۔ میرے ویورز سوچ کا مقام ہے، سوچ کا مقام ہے۔ آج سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کو زندگی کہتے ہیں؟ یہ زندگی نہیں ہے، یہ محض ایک دھوکہ ہے، اپنی آنکھوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ادارہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ چلیں اور یہ سنیں دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قربان کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو احد کے میدان میں شہید ہو گئے، جس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہننا ہوتا ہے، جس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہننا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں استعمال کرنی۔ اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پر سارے ڈال دیتے تو پیر ننگے، اور اگر
پیر ڈامتے تھے تو سر ننگا۔ تو لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، تینوں لبدیاں آپ گواچے، تینوں لبدیاں آپ گواچے۔ حضرت صحابی پہ بھی میں کہتا ہوں کروڑوں سلام ہے، ان کی عاجزی، ان کی انکساری کو سلام ہے میرے پھر تکبر کے ساتھ زندگی ختم ہے، دبا ہے۔ وقتی تو آپ کو عیش و آرام نظر آئے گا لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، زندگی بالکل آپ کی کسی کام کی نہیں۔ تو پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں، اگر کفن پہناتے ہیں تو سر پہ پہناتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں بناتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، تو پورے وجود کے لیے کپڑا ہی موجود نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو، اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو، تو بات بیت گئی۔ تو وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تھے دار ارقم میں، جو وہ کلمہ پڑھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال بیت گئے، تو وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمر لاش مبارک پہ کھڑے ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعریف دہرائی، ایک ایک بات دہرائی، فرمایا یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا، اس نے بڑے بڑے اعلیٰ کھانے، اعلیٰ چیز استعمال کی، بڑے اچھے کپڑے پہنے، لیکن آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں۔ ساری تاریخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پوری ہسٹری بیان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا، جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا، میرے ویورز ہمیں بھی بتایا کہ آج کی زندگی کیا ہوتی ہے جب اسلام انسان کو پتہ چلے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا پیارا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا درس دیتا ہے، تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ سیکھیں، سمجھیں، دیکھیں، بہت مزہ ہے، یقین مانیے اس زندگی میں بہت سکون ہے، دین کی زندگی میں سکون ہے۔ 5 وقت نماز پڑھ کے تو دیکھیں، اس کی دہلیز میں 2 آنسو بہا کے تو دیکھیں زندگی میں کتنا ٹھہراؤ، کتنا سکون آتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ میرے ویورز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پوری تاریخ دہرائی، فرمایا اب ذرا ان کے پیروں پہ، ان کو پیروں پہ، حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیروں پر گھاس ڈال کر قبر میں ڈالو، قبر میں ڈالو، اور فرمایا ان کو ذرا بھیجو تو صحیح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو ذرا قبر میں بھیجو تو صحیح، انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا ہی راضی ہوگا اور بڑا ہی راضی ہو کر ملے گا۔ میرے ویورز، اس ویڈیو کو ناز ویڈیو نہ سمجھیں، اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں، اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں۔ یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ زندگی کچھ بھی نہیں، یقین مانیے کچھ بھی، کسی چیز کی اوقات نہیں۔ جب آپ دین کے ساتھ لگ گئے نا، آپ دین کے راستے پہ چل پڑے، آپ کی زندگی آسان ہوئی، آپ کی جو دلی سکون ہے، لوگوں کو بس بڑا پیسہ ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی مال و دولت، بڑی گاڑیاں، لیکن سکون نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، تو پھر ہم کیوں در بدر پھرتے ہیں، ادھر سکون نہیں ہے، ادھر سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، باہر سکون، اس کے کیوں ڈھونڈتے ہیں ہم نے جو سوچا ہے رب فرما رہا ہے کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، تو ہم پھر در بدر بھٹک رہے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو آسان کریں۔ جب آپ دین کے راستے پہ چلیں گے، دین کے راستے کے مسافر بنیں گے، یقین مانیں آپ کی زندگی کو تو باغ لگ جائیں گے، پھول کھل جائیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کہیں گے آپ نے جیا ہی اب ہے، جینا ہی ابھی شروع کیا ہے ہم نے، یہی اصل زندگی، ہم کدھر ٹائم ضائع کرتے رہے ہیں، اصل تو وقت یہ تھا، یہ زندگی تھی۔ ایک بار آگے دیکھیں نا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا زندگی کا۔ یہ دین کے راستے پہ چلیں، اللہ پاک نا آپ کو ایسا رنگ دے گا کہ آپ یقین مانیے کہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں پہ تیرا گمان بھی نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے انسان، لیکن اس راستے پہ مسافر تو بنے، اس کی بارگاہ میں دو آنسو ندامت کے بہا کے دیکھیں نا، توبہ کریں نا، انشاءاللہ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور میرے بیل آئیکن کو بٹن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں میزبان علی جی راجہ کو اجازت دیجیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔